اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے معاہدے کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو لوگ ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کی پاسداری کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ دوستو، ماقبل میں اللہ تبارک و تعالی نے مچھر کی مثال بیان کی تو ان لوگوں نے مچھر کی مثال پر اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی عظیم المرتبت ہے، بڑے شان والے ہے، اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیسے پیش کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے جو ان مثالوں پر اعتراض اٹھائیں گے، اور بہت سے لوگ ان مثالوں کے ذریعے سے ایمان لے کر آئیں گے اس وجہ سے کہ وہ ان مثالوں کو برمحل سمجھتے ہیں، حق پر سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ حد اطاعت سے نکل کر گمراہی میں چلے جائیں گے۔ تو اب ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حد اطاعت سے نکلنے والے شخص ان تین خرابیوں کی وجہ سے نکلتا ہے جو اس آیات میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان نے عہد الستو میں اللہ تبارک و تعالی کو ربوبیت کا پختہ وچن دیا، یعنی کہ ازل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے یہ عہد لیا کہ پالنے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، تم ایمان لے کر آؤ گے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا بلا، جی ہاں ہم ایمان لے کر آئیں گے، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم آپ کی سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ تو یہاں پر بلا کو استعمال کیا، نام کو نہیں، اس وجہ سے کہ بلا میں نام سے زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔ تو پھر جب وہ لوگ دنیا میں آ گئے تو دنیا میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا ہوا اس عہد کو توڑ دیا، اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے اور حد اطاعت سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ تو اسی کا تعلق گزشتہ مضمون سے بھی ہے اور آئندہ سے بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتا ہے وہ اللہ کو رب نہیں مانتا ہے۔ جو شخص قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے مانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں یہی ذکر ہے کہ انسانوں کو میں نے پیدا کیا، اس کتاب میں یہی ذکر ہے کہ میری اطاعت کرو، اس کتاب میں یہی ذکر ہے کہ میں تمہیں ماروں گا، اس کتاب میں یہی ذکر ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، لیکن لوگ اس سے انکاری ہو گئے۔ جب لوگ کتاب اللہ سے انکاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطریق اولا وہ انکاری ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ حد اطاعت سے نکل گئے۔ تو قرآن کریم کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ اللہ کو رب بھی نہیں مانتا۔
کیونکہ اللہ کو رب مانے گا تو ماننا پڑے گا کہ اس نے انسان کی روحانی تربیت کا انتظام کیا ہے، وہ کتاب کے ذریعے سے جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہو چکا ہے۔ تو اسی مقصد سے یہ کتاب نازل ہوا ہے کہ اس کتاب کو ہم مانیں، اس کتاب کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے انکار کر دیا۔ تو آگے فرماتے ہیں کیف تکفرون، جب تم عہد الستو میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہو تو اب اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پختہ عہد کیا تھا ازل میں، پھر جب دنیا میں آ گئے تو انہوں نے اپنے پختہ عہد کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے انکاری بن گئے۔ یہ تو پہلی صفت ہو گئی حد اطاعت سے نکلنے والوں کی۔ دوسری کون سی صفت ہے حد اطاعت سے نکلنے والوں کی؟ تو وہ شخص ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں یہ حکم دیا تھا کہ تم نے صلہ رحمی کرنا ہے، جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان سے تم نے تعلق کو نہیں توڑنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہی شخص قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس کا تعلق بھی جو ہے گزشتہ مضمون کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اصل نقطہ یہ ہے کہ قریش کے تمام قبائل جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے قریش کے، وہ تمام قبائل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدی رشتے سے جڑے ہوئے تھے، مگر وہی لوگ اسلام کے کٹر مخالف تھے جو حضور کے نسب میں سے تھے، یعنی جو حضور کا جد امجد کا جو رشتہ تھا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ تھا، اسی میں سے ان لوگوں کے رشتے بھی تھے۔ تو گویا کہ حضور ان کا اپنا رشتہ دار بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو میں نے جو یہ حکم دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، تم ان کے ساتھ اوروں کے ساتھ تو نہیں کرتے ہو، اپنے رشتہ دار کے ساتھ تو کرو۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے ہے جس خاندان سے تم لوگ تعلق رکھتے ہو، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، گویا کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے لہذا اس کا خیال تو کرو۔ تو ان لوگوں نے قریش کے جو بڑے کٹر مخالف تھے حضور کے، جو حضور کے رشتے میں بھی تھے، وہ لوگ اسلام کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے رشتے کا لحاظ بھی نہیں کیا، اسی رشتے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ اس کے بھی انکاری بن گئے، کچھ خیال نہیں رکھا۔ تو یہ دوسرا صفت ہے ان لوگوں کا جو حد اطاعت سے نکل کر گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، انہوں نے قطع رحمی کرنا شروع کر دیا، صلہ رحمی نہیں کیا، ظلم اور زیادتی کی۔ حد اطاعت سے نکلنے والے کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ جو خود تو ڈوبے دوسرے کو بھی ساتھ لیے ڈوبے۔ قریش کے یہی قبیلہ والے جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کر دیا، تو بقایا عرب جو تھے وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے بھی دین سے دوری اختیار کی، کیونکہ اس وجہ سے کہ بقایا عرب جو تھے وہ قریش کی لوگوں کو دین کا کسوٹی سمجھتے تھے، دین کے سمجھنے والے سمجھتے تھے، اس وجہ سے کہ مکہ جو تھا وہ ان کے پاس تھا، مکہ کا خیال یہ لوگ رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے بقایا عرب یہی سمجھتے تھے کہ اگر دین کے سمجھنے والے ہم میں سے ہے تو وہ قریش کے لوگ ہیں، اور جب قریش کے لوگ حضور کے دین کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو ہم پھر کیسے مان لیں؟
تو گویا کہ قریش کے لوگوں نے تو اپنے آپ کو گمراہی میں ڈبو دیا اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی ڈبو دیا جنہوں نے ان کو یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ دین کے سمجھنے والے ہیں، حالانکہ انہوں نے حضور کی اطاعت سے نکل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکل کر حضور علیہ السلام کے دین کے مخالف آ کر انہوں نے حد اطاعت سے تجاوز کر کے گمراہی میں داخل ہونے کی طرف اپنا آپ کو وہاں پر لے گئے۔ تو گویا کہ یہی شخص قریش کے جو سردار تھے، جو حضور کے رشتہ دار تھے، قبیلہ قریش سے تھے، یہ خود تو ڈوبے لیکن اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے گیا، کیونکہ وہ بیچارے جو تھے وہ نہ سمجھتے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ دین کے جو اصل پیروکار ہو سکتے ہیں وہ قریش کے قبیلے والے ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ مکہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور یہ لوگ مکے پر قابض ہے۔ تو مکے کا بھی بڑا شان ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ مکے کے پاسداری کرتے ہیں یقیناً وہ دین کے سمجھنے والے ہوں گے، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ یہ خود تو ڈوبے ہیں گمراہی میں، ہم کو بھی ساتھ میں لے ڈوبے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی لوگ مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کا انجام بیان فرما رہا ہے۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے ازل میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن دنیا میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے صلہ رحمی کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے قطع رحمی کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو خود گمراہ ہو، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کر لے، جیسے قبیلہ قریش جب رسالت اور دلیل رسالت کا انکار کر دیا ان لوگوں نے، تو دوسرے عربوں نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ قریش کو دین کی کسوٹی سمجھتی تھی، اس لیے وہ کعبہ پر قابض تھے۔ یہ انہوں نے زمین عرب میں فساد پھیلایا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر زمین سے مراد عرب میں ہے کہ فساد پھیلایا عرب میں۔ جن لوگوں میں یہ تین باتیں ہیں اولئک هم الخاسرون، وہ گاٹے میں رہتے ہیں، وہ خسارے میں رہتے ہیں، ان کا دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا دین سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.